کبھی دکھ ادھر، کبھی دکھ ادھر، کبھی دکھ ادھر، کبھی دکھ ادھر۔ فرمایا کہ مومن کی مثال ایک پھلدار درخت کی طرح ہے کہ دکھوں میں زندگی گزار گزار کے جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ دکھوں کی وجہ سے اسی لیے 63 سال زندگی کے حضور پاک کے گن ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ آپ کاغذ پینسل لے لیں اور ایک ایک دن کو نکالنا شروع کر دیں، آپ کو حضور پاک کی زندگی میں خوشی کم اور دکھ زیادہ نظر آئیں گے۔ خوشی کم نظر آئے گی۔ خوشی کے دن اگر آئے بھی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشی کے دنوں کو اپنے غموں میں یاد کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ نے خوشخبری دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب سارا بلاد مشرق اور مغرب آپ کے قدموں میں آ گرے گا، آپ قیامت تک اب آپ کی رحمت للعالمین ہوگی۔ لیکن حضور جب فتح مکہ ہوا تو پتہ حضور کا منظر کیسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور کالے رنگ کی آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور حضور کی جو سر مبارک تھا وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جھکا ہوا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، بلکہ بعض صحابہ تو دل میں بڑے خوش تھے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ یہاں سے 10 سال پہلے ان مکہ والوں نے ہمیں دکھ دے کے دھکے دے کے نکالا، اور آج ہم بادشاہ بن کے فاتح بن کے واپس آئے ہیں۔ آج ایک ایک ظلم کا ہم بدلہ لیں گے۔ اور پتہ جب آدمی کو موقع مل جائے بدلہ لینے کا تو کوئی معاف نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، انسان کی فطرت ہے۔ اب مکے کے مشرکین تو کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ اپنے گھروں میں قید ہو گئے، اب اسی انتظار میں ہیں کہ آج مارے جائیں گے، آج ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ اور صحابہ اندر سے خوش تھے کہ انشاءاللہ آج ہم ایک ایک دکھ کا بدلہ لیں گے۔ ان ظالموں نے ہمیں دھکے دے کے نکالا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پہ، اور میں کروڑ بار قربان جاؤں ایک واقعہ کو پڑھ کے جس بدبخت نے ساری زندگی دشمن رسول میں کتابیں لکھی، ساری زندگی منٹ کمری واٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ خطبہ پڑھا آخری فتح مکہ کے اوپر، سب کے گردنیں نیچے جھکی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ آج میں محمد نے سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اگر میں چاہتا تمہاری گردنیں توڑ دیتا، آج میرے پاس یہ دیکھو کتنا بڑا لاؤ لشکر ہے، لیکن میں محمد بدلے لینے کے لیے نہیں، میں محمد تو معافیاں دینے کے لیے آیا ہوں، میں محمد تو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو نبی مہربان بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو شافی المذنبین بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور پاک ایک اعلان نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، فرمایا کہ آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جس نے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیا، جو تکلیف دی، جو پریشانی دی، جو مصیبتیں دیں، جو میرے گھر بار میں مجھ سے مکہ چھڑوایا اور مجھ پہ جو جو پریشانیاں آئیں، میں محمد نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ اس واقعہ میں سوچیں کہ کیا کوئی شخص قیامت تک اس بات پہ سوچے گا کہ میں اپنے دشمنوں کو معاف کروں؟ اور پتہ اس میں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ مجھے دنیا میں اور آخرت میں بہت بڑی عزت دے، کس میں؟ دنیا اور آخرت میں مجھے اللہ بہت بڑی عزت دے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک کام کرے، وہ جب بھی دعا مانگے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگے۔ ہوگا نہیں، کسی سے ہوتا نہیں ہے، یہ انسان ہے نا، انسان کے دل میں کب کسی کے لیے خیر خواہی کے کلمات نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے دکھ دینے والوں کو دعائیں دے، اللہ اس دنیا میں
اور قیامت کے دن اللہ اس سے پیغمبروں جیسا تاج پہنائیں گے۔ تو کسی نے کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو دعائیں ہیں نا، دعائیں دینا اور دعائیں لینا، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کرنا۔ پچھلے جمعہ کے بعد ہمارے بہاولپور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مجھے واقعہ یاد آ گیا، ملک محمد سرور صاحب، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جمعے کے بعد، جمعے کی شام کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں لیاقت پور میں میرے پاس ایک مریض تھا جس کو گلے کا کینسر تھا۔ اب اس بندے کو میں نے بھی اپنی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ ریکمینڈ کیا کہ اس کا آپریٹ ہوگا، اور اس نے بینوں میں بھی چیک کرایا، انمول میں بھی چیک کرایا، شوکت خانہ میں بھی گیا، 25 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کے راؤنڈ باؤنڈ ایک علاج بتایا کہ گلے کے کینسر کی جو رگیں ہوتی ہیں، جو نظام اخراج ہے، نظامی نظام ہے، جو سانس کا نظام ہے، اس کے لیے یہ نیا نالیاں ڈالی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینے کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس نہ ملنے آیا، اور وہ بندہ ٹھیک تھا۔ اب وہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں اور اللہ والے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اپنے کلینک کے ساتھ ہی مسجد ہے، 5 وقت کے نمازی، عمر رسیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی، وہ کوئی فروٹ، کوئی جوس، اس طرح چیزیں میرے لیے لایا نا، کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بڑی مہربانی کی، بڑی کونسلر کی، مجھے بڑی محبت سے میرا علاج کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے علاج کروایا کہاں سے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے علاج کہاں سے کروانا تھا، میں نے سوچا کہ 20-25 لاکھ روپے جو ہے نا، یہ لگا کے بھی، شوکت خانہ والوں نے کہا کہ عمر زیادہ ہے، 70 سال کے قریب عمر ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ پیسے لگا کے بھی آرام آئے گا۔ اب سب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ پیسے تو لگیں گے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کون دیتا ہوا؟ شافی، وہ ہے، وہ شفا دینے والا، دے نہ دے اس کی مرضی ہے، مالک ہے، وہ خالق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نا، میرے خاندان میں کچھ بچیاں تھیں جو بیوہ تھیں، ان کے گھر نہیں تھے، تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جو پیسے ہیں نا، یہ میں ان کو گھر بنا کے دوں گا۔ کہتا ہے کہ 2 بچیوں کی میں نے شادی کی، اور 2 بیوہ خواتین کو میں نے ایک کمرہ بنا دیا، غسل خانہ بنا دیا، 4 دیواری کروا دی۔ جیسے ہی یہ 3 ماہ کے اندر یہ گھر مکمل ہوئے ہیں، تو میری درد جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے گھر والے لے کے لاہور چلے گئے، چیک کروایا۔ انہوں نے چیک کرنے کے بعد 3 دن میرا ٹریٹمنٹ ہوا شوکت خانہ میں۔ وہ کہتا ہے 3 دن کے بعد جب رزلٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جو کینسر کی آخری سٹیج تھی وہ کینسر کا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے روٹین کی دوائی دے دی۔ کوئی 15-20 دن میں نے دوائی کھائی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے کوئی کینسر، میرے پوری باڈی کے اندر کینسر کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی کچھ محبت ہی ابتدائی علاج میں سٹیج میں کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ صدقہ کیا کرو۔ کہا ہوگا ڈاکٹر صاحب نے کہ یا کچھ صدقہ دیا کرو۔ ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ دعا کرتا کوئی نہیں ہے، آپ بے شک جسے مرضی جا کے کہیں، لیکن دعا لی جاتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی سڑک پار کرتے کسی آدمی کو سائیکل روکے، موٹر سائیکل روکے، گاڑی روکے، میرے آقا نے فرمایا کہ کسی آدمی کو سڑک پار کروا دینا۔ پھر فرمایا کہ جو نبینے آدمی کو سڑک پار کرائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے قدم وہ نبینے آدمی کو سڑک پار کروائے گا، قیامت کے دن وہ شخص اتنا زیادہ میں محمد کے قریب ہوگا، اتنا زیادہ میں محمد کے قریب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ پتہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کن کو اپنا دیدار کروائے گا؟ کن کو کروائے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نبینے لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم میں دیکھا، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو 2 لوگ مجھے نظر آئے جہنم میں زیادہ، ایک مالدار اور دوسرا میری امت کی خواتین۔ مالدار لوگ سارے میرے آقا فرمایا کہ جہنم میں، دوسرا فرمایا کہ خواتین۔ فرمایا کہ میں نے جب جنت میں دیکھا تو جنت میں مجھے اپنی امت کے سب سے زیادہ غریب
اور تنگ دست لوگ جنت میں نظر آئے، جن کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں، جن کے پاس ہے ہی نہیں، جن پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، عشر نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، دنیا سے گئے، جو مال تھا بس اس کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔